جی السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ میں تھوڑا سا موجودہ حالات کے بارے میں، جس طرح کہ ہر طرف ایک نفسا نفسی ہے، ذہنی پریشانیاں ہیں، معاشی حالات کے لوگوں کو پریشانی ہے، جو زیادہ کما رہے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، جو کم کما رہے ہیں وہ بھی پریشان ہیں. اچھا جی، میں اس کو اس چیز سے تھوڑا لنک کرنا چاہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے کہ جس نے اللہ پر توکل کیا، اللہ نے اس نے جملہ امور کی ذمہ داری لے لی. تو کیا ہم انسانوں کا اللہ سے توکل ختم ہو گیا کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی ذہنی پریشانیوں کا شکار ہیں؟ دیکھیں، دو راستے ہیں اس پورے کے پورے کائنات کے اندر زندگی گزارنے کا. ایک راستہ ہے مکمل طور پہ انکار کا راستہ. آپ توکل نہیں کرتے، آپ محنت پہ آپ زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے. اللہ کہتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل. تمہیں کافروں کا خوشحالی سے شہروں میں چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دے، متاع قلیل ہے. دوسرا راستہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان کے اور اس کے اوپر توکل کر کے زندگی گزاری جائے. دیکھیں، اسلام کا جو پیکج ہے نا، یہ ایک کمپریہنسو پیکج ہے. اس میں آخرت بھی شامل ہے. اگر آپ آخرت کو نکال کے اسلام کو دیکھیں گے تو آپ بڑی غلطی کریں گے. ہر چیز کے بارے میں لایا ایمان لے کے آؤ، اللہ پہ ایمان لے کے آؤ، فرشتوں پہ ایمان لے کے آؤ، کتابوں پہ ایمان لے کے آؤ، رسولوں پہ ایمان لے کے جاؤ. ایک جگہ کا ہے نہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین کرو. اب اسلام نے جو آخرت کا تصور اس لیے دیا ہے کہ آخرت کے تصور کے بغیر کائنات کے اندر نہ مکمل انصاف میسر ہے اور نہ مکمل قسم کی انسانی ہمدردی پیدا ہوتی ہے. میں ڈیفنس میں رہتا ہوں، میرا ایک گھر ہے، میرے ساتھ بھی 4 کنال کا گھر ہے، میرے سامنے بھی 2 کنال کا گھر ہے، ادھر بھی 2-3 ایک کنال کے گھر ہے. میرا کوئی پڑوسی نہیں ہے. اچانک ایک پلاٹ خالی ہے، اس پلاٹ کے اندر گھر بننا شروع ہو جاتا ہے. وہاں ایک چوکیدار آ کے ملازم ہو جاتا ہے، اور گھر والا جو ہے، جو مالک بنا رہا ہے، وہ مکان کو کہیں غائب ہو گیا ہے، تو چوکیدار کو 2-3 مہینے سے نوکری میں تنخواہ نہیں ملی. وہ کبھی ادھر سے مانگ کے کرتا ہے، آخر 3 ایک دن کو اس کو فاقہ سا آ جاتا ہے، اس فاقے میں وہ مر جاتا ہے. میرے گھر میں فریج میں کھانا بنا پڑا ہوا ہے، سب کچھ موجود ہے. وہ بندہ میرا پڑوسی ہے، بے شک وہ 10 مہینے کے لیے. پاکستان نہیں، امریکہ نہیں، برطانیہ نہیں، یورپ میں کوئی قانون بتاؤ جو مجھے ہتھکڑی لگائے. کوئی ہے؟ نہیں ہے. لیکن اللہ قیامت کے دن ہتھکڑی لگاتا ہے. آ جاؤ. کیوں آ جاؤ؟ تمہیں پتہ نہیں؟ حق للسائل والمحروم. اللہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو آزمائش اس لیے بنایا ہے. کچھ لوگوں کو پیسہ دیا، فضل بعضهم علی بعض، تو کچھ کو نہیں دیا. میرے دسترخوان میں مجھے 2 روٹی کی بھوک ہے، اللہ نے میرے دسترخوان میں 10 روٹیاں دے دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 کسی اور کی ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ اس مال کو خرچ کرو. دیکھیں کمال کی بات ہے، ہم لوگ قرآن کو اس طرح پڑھتے نہیں. اللہ کہتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. تم سمجھتے ہو نیکی یہ ہے کہ منہ مشرق کی طرف کر لیا جائے، مغرب کی طرف؟ طنز. ولکن البر، نیکی ہے کیا؟ من آمن باللہ والیوم الآخر والکتاب والنبی. اللہ پہ ایمان لاؤ، آخرت پہ ایمان کا ایک کیٹیگری ختم ہو گئی. جب یہ لے آؤ تو پھر کیا کرو؟ نماز نہیں پڑھائے گا کہا، زکوٰۃ دینے کو نہیں کہا. وآت المال علی حبہ، اس مال کو خرچ کرو جس سے تم پیار کرتے ہو. وہ پیسے جو بچا کے رکھے نا ماریا بی کا سوٹ لینے کے لیے، وہ خرچ کرو. وہ پیسے جو بچا کے رکھے نا کہ ابھی صوفہ بدلنا ہے، وہ خرچ کرو. کس پہ؟ عیدی کو نہ دو، شوہر خانم کو نہیں دو، خیرات نہیں کرو، یا کہ آغوش میں نہیں دو. اللہ حب ذوی القربا، قرابت داروں پہ. چاچے کے بیٹے کو دو، ماموں کے بیٹے کو دو، قریب کے لوگوں کو دو. جب ان سے فارغ ہو جاؤ، والیتامى، پھر یتیموں کو دو. وہ یتیم کہ جن کو کوئی پالنے والا نہیں ہے، جن کا کوئی چاچا نہیں پالتا، جن کا کوئی ماموں نہیں پالتا. والمساکین، وہ مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جو ضرورت مند ہو لیکن آواز بلند کر کے ہاتھ آگے نہ کر سکے. سیدنا عمر کے ایک دوست نے ان سے پیسے مانگے تو رو پڑے کہ عمر تمہیں پتہ ہی نہیں چلا اس کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا
کہ میرے ساتھ والی ٹیچر جو ہے اس کا بچہ جو ہے وہ ابھی اس نے امتحان پاس کیا ہے، اس کی تنخواہ تو بہت تھوڑی ہے، اس کی فیس کیسے دے گی لمس میں بھیجنے کی؟ مجھے نہیں پتا ہوتا کہ اس کی شادی آنے والی ہے، اس کی بیٹی کی شادی والی بڑی مشکل سے، مجھے نہیں پتا ہوتا، وہ ہے مسکین، وابن السبیل، گردنیں چھڑاؤ کسی کے قرض کی۔ یہ سارا کام جب کر لو تو پھر لگتا ہے وہ کام میں ساتھ اب آؤ نماز پڑھنے۔ کام کیا کہ نہیں کیا؟ میری باتیں مانی کہ نہیں مانی؟ کھڑے ہو گئے میرے دربار کے سامنے، صبح آپ نے نہ اسائنمنٹ کی ہو، نہ اپنے بچوں کو صحیح پڑھایا ہو، اور پرنسپل کے سامنے 2 بجے جا کے کھڑے ہو جائیں تو اب پرنسپل کہے کہ دماغ خراب ہے تمہارا، کام تم کرتی نہیں، میرے پاس آ کے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جاتی۔ پھر کہتے ہیں کہ آؤ، پھر زکوٰۃ دو۔ تو اصل مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ توکل جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ نہیں ہے کہ میں نے 5 سال کی 6 سال کی جمع پونجی رکھی ہوئی ہے اور میں کہتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں، تنخواہ بھی آ جائے ختم، تو اس کے بعد میں چاغی میں ڈپٹی کمشنر تھا تو وہاں 4 سال سے بارش نہیں ہوئی تھی، تو مجھے پتہ چلا کہ ایک صاحب ہیں، بزرگ ہیں، وہ دعا کرتے ہیں، ملتے نہیں تھے وہ کسی سے، اکثر پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اس پہاڑ میں جہاں پر یہ دھماکہ ہوا ہے اس میں اپنی ایک روحانی ڈیوٹی پہ، تو میں ان کے پاس چلا گیا، بڑی مشکل سے ان کے پاس، بڑی انہوں نے میری پذیرائی کی، اکیلے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا دعا کریں، بہت قحط ہے۔ کہا جن لوگوں نے 5 سال کی زیر زمین، وہاں زیر زمین تہہ خانوں میں گودام ہوتے ہیں، گندم سٹور کر کے رکھی، ان پہ اللہ بارش کرے گا؟ جن کسانوں کے 10 ہزار دمبے ہیں وہ مر جاتے ہیں اور ایک جو ہے اس کو خیرات نہیں کرتے، ان پہ اللہ بارش کرے گا؟ پھر میں نے انہیں کہا کہ پرندے بھوکے مر گئے ہیں ویسے ان کا، پھر ہاتھ اٹھایا، دعا، ہم سڑک پاتے بارش ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے اگر پرندے نہ ہوں تو ہم کبھی تم پہ بارشیں نازل نہ کریں۔ وہ پکار کے کہتے ہیں میں بارش نہ۔ تو توکل کا بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ توقع ہم اس وقت کریں جب ہم نے اس کے تمام آداب پورے کیے ہوئے، ہم اس کی بات پہ عمل کرتے ہیں تو پھر توکل ہوتا ہے۔ وہ توکل، من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جس نے مجھ پہ توکل کیا میں اس کے لیے کافی، حسبہ کہتے ہیں گھیر لے رہا، کافی ہو جاتا، واقعی کافی ہوتا ہے۔ میں آپ کو اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات کبھی آپ کو سنانا شروع، میں نے لکھنا شروع کیا، میں سوچ نہیں سکتا ہوں کہ ایسی صورتحال ہوگی۔ میں صرف ایک چھوٹی سی اس کے بعد اجازت چاہوں گا، اپنی بات بتانے نہیں چاہیے لیکن چونکہ توکل کی آپ نے بات کی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سوچیں کہ میں جس گھر سے تعلق رکھتا ہوں اس گھر میں کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ کلرک لگ جائے۔ ہم ایک کمرے میں 8 بہن بھائی رہتے تھے اسی گجرات شہر کے اندر، ایک چھوٹا سا حجرہ سا تھا جس کے اندر میں نے پڑھ کے تو اس کے بعد میں سول سروس میں آیا تھا۔ سول سروس میں جس وقت میں آیا ہوں، آپ سوچیں باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، نوکری میں آنے کے بعد پوسٹنگ ٹرانسفر کے توکل میں نے پیچھے، پہلی بڑی آزمائش آپ کی آتی ہے جب بڑا خرچہ آتا ہے، جب بچہ آپ کا بڑی جگہ پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ تو میرے بچے کی جو پہلی ایجوکیشن تھی وہ لمس میں اس نے جانا تھا، 6 لاکھ روپے اس کی فیس تھی، میرے پاس نہیں تھی، 35-40 ہزار روپے تنخواہ ہوتی تھی، اس 35-40 ہزار روپے میں 6 لاکھ روپے کہاں سے نکالے؟ انٹرنیشنل ایک پوسٹ نکلی، اس انٹرنیشنل پوسٹ کے اندر میں ایران میں پوسٹ ہو گیا۔ میرے بیٹے نے کہا میں لمس میں جانا ہے آسٹریلیا، میں نے کہا جہاں کہ تم نوکری آ جائیں گے پیسے۔ میں وہاں گیا، 6 سال کی میری پوسٹنگ تھی، $5000 میری تنخواہ تھی۔ میں نے وہاں جا کے مشرف کے خلاف ایک پروگرام میں شرکت کی، پریس ٹی وی میں، راتوں رات مجھے ڈپورٹ کر لیا گیا۔ 3 مہینے کی مجھے تنخواہ ملی، 1 مہینے کا سیٹلنگ ان گراؤنڈ الاؤنس ملا۔ جب مجھے او ایس ڈی کیا، سلمان تفسیر گورنر لگ گئے۔ جب وہ گورنر لگے ہیں تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ میں تمہیں واپس سیکٹری انفارمیشن لگا دیں؟ میں نے کہا میں نہیں لگ سکتا، ہمیں تو کوئی مقابلہ تو نہیں ہے۔ کہا اچھا تم یہ ورلڈ بینک کا ایک وال سٹی کا پروجیکٹ ہے، تم ڈی جی لگ جاؤ، تم وال سٹی بناؤ، تمہارا ٹیسٹ کی بات۔ میں لگ گیا، 1.5 لاکھ روپے مہینہ اس کی وہ الاؤنس تھا ورلڈ بینک آغا خان کا۔ وہ تقریباً 11 مہینے کے بعد کچھ 17-18 لاکھ روپے اکٹھا ہو گیا، پیسے پھر بھی کم تھے، 6-7 لاکھ روپے۔ آج پہ ٹی وی پہ بولتا پاکستان کرتے تھے مشتاق منہاس اور یونس نصرت جاوید، وہ چھوڑ کے دنیا چلے گئے۔ زبیری میرے پاس آیا، ہمارے لیے آپ کام کریں، 1.5 لاکھ روپے مہینہ آپ کو میں دوں گا، وہ چلے گئے۔ جس دن میرے پاس 17-18 لاکھ یا 19 لاکھ پورے ہوئے ہیں، جتنی میری ضرورت تھی، اس دن وہ دونوں واپس آ گئے، میری نوکری ختم ہو گئی۔ میری بیٹی کی شادی تھی،
میں بیٹی کی شادی اس کے بعد نیکسٹ جو مرحلہ تھا اس کے بعد ہم نے ایک پلاٹ کہیں چھوٹا سا لے رکھا تھا 2-3 ہزار روپے مہینے قسط کے، وہ بیچا، پھر بھی کوئی 4 لاکھ کی کمی تھی. میں تھا گھر میرے والے بہت پریشان تھے اس مسئلے کے اندر بہت زیادہ. لیکن آپ اندازہ کریں کہ میں گیا، میں نے کہا چلو اپنے پبلشر سے کتاب لے آؤں. پبلشر بڑا باپ فوت ہو گیا ہوا تھا، 7-8 سال سے چھاپ رہا تھا. کہتے ہیں صاحب آپ نے ایک کتاب دی ہے، آپ کتاب آپ دیتے نہیں ہیں، آپ ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں، کتابیں آپ سمجھتے ہیں ہم آپ کو رائلٹی نہیں دیں گے، یہ 4 لاکھ روپے پکڑے ہیں، کتابیں آتی رہیں گی. میں بیٹے کو گورنمنٹ کالج بھیجنا تھا، وہاں پر میں نیپا گورنمنٹ وہاں پر تھا، تو مجھے انہوں نے نکال دیا بلوچستان سے کہ یہ یہاں مستقل بیٹھا چل رہی بدل خوشہ مشرف نے مجھے نکال دیا. میں نیپا میں لگ گیا. نیپا میں رول یہ تھا کہ آپ اپنا گھر جو ہے جو بنایا ہوتا ہے اس کو آپ کرائے پہ دے سکتے ہیں. وہ جتنا وہ گورنمنٹ کرایہ دیتی تھی میرا اس کا گورنمنٹ کالج لاہور کا ہوتا، خرچہ نکلنا شروع ہو گیا. یہ اس کے بعد میں جب نوکری سے ریٹائر ہوا، سول سروس پر نہ گھر تھا نہ گاڑی تھا، لیکن میں نوکری سے 2 دن پہلے ایک نیا ٹی وی شروع ہوا، اس نے کہا جی یہ گاڑی کی چابی رکھیں اور یہ 5 لاکھ روپے مہینہ ہے، یہ آپ اس کے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ بالکل ایسے ہوتا ہے میرے ساتھ تو کہ ماں کے پاس پیسے ہیں، جب ضرورت ہوگی تو جتنی ہوگی لے لینا. میرے بچے شروع میں کہتے تھے اللہ زیادہ کیوں نہیں دیتا، تو میں ان سے اکثر کہتا تھا کہ حضرت علی کا ایک کال ہے کہ دنیا مجھے تجھ سے کیوں لینا کہ جس کی حلال میں حساب ہے اور حرام میں حساب ہے، تو اللہ اتنا دے جتنا آخرت میں اس کا حساب دیا جا سکے. اتنی میں کبھی اپنے آپ کو کھول کے نہیں بتاتا، لیکن چونکہ آپ نے توکل کی بات کی ہے، اس طرح کا اطمینان، اس طرح کا سکون. آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں نے کوئی سرکاری پلاٹ نہیں لیا اپنی زندگی کے اندر، کیونکہ میں اس کو ناجائز سمجھتا ہوں کہ صرف آپ سول سروس میں تو آپ پلاٹ لے لیں. کسی قسم کے بچے کے لیے کوئی اسکالرشپ نہیں لیا، کیونکہ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ناجائز. ذاتی طور پہ کسی حالانکہ میں فیڈرل سیکٹری نہ ہوں، سیکٹری نہ ہوں، ہر سیکٹری گھومتا ہے سر، میں نہیں گیا. لیکن اس کے باوجود میرے کوئی بچہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے اسی بیکن ہاؤس سے میری بیٹی جو ہے وہ ایف اے سے شروع ہوئی تھی اسکالرشپ، او لیول سے شروع ہوئی تھی اسکالرشپ لینا، اور کولمبیا یونیورسٹی تک اس نے 1 روپیہ ہمارا ایجوکیشن کا خرچ نہیں کروایا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. توکل کرنا ہوتا ہے تو کشتی چلا کے کرنا ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں. واہ.